یقیناً ہم مسافر ہیں، موت کے راہی ہیں، اور آنکھ بند ہونے پر ایک نیا جہان سامنے آئے گا جہاں دنیا کی چیزیں، زمین، جائیدادیں، روپیہ، ٹکا یہ بے قیمت ہو جائے گا، اور ایمان، عمل، تقوی یہ سامنے آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اعلان کرے گا علماء کہاں ہیں، امام مسجد کہاں ہیں، مؤذن کہاں ہیں۔ اب قیامت کے دن کی ذرا آپ عزت کے پیمانے دیکھو، یہ نہیں کہا جا رہا سیاستدان کہاں ہیں، انجینئر کہاں ہیں، بادشاہ کہاں ہیں، ذمہ دار کہاں ہیں، یہ کہا جا رہا ہے علماء کہاں ہیں، امام مسجد کہاں ہیں، مؤذن کہاں ہیں، ان کو آگے لاؤ، یہ تین طبقے باہر آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ان کے لیے ممبر موتیوں کے بچھاؤ، وہ ممبروں پر بیٹھیں گے اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم آرام کرو، میں لوگوں کا حساب لے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے گا، بالکل انسان ننگے ہوں گے، پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنائے گا، پھر سارے نبیوں کو پہنائے گا، پھر اللہ تعالیٰ اذان دینے والوں کو پہنائے گا، حفاظ کرام کو پہنائے گا، علماء کرام کو پہنائے گا، شہداء کو پہنائے گا۔ اس دن لباس ان کو نصیب ہوگا جن کو اللہ تعالیٰ کا، جن کے لیے اللہ کا فیصلہ ہوگا، اور وہ یہ لوگ ہیں۔ وہاں بادشاہوں کی قیمت نہیں لگے گی، وہاں ان اعمال والوں کی قیمت لگے گی۔ اور اللہ تعالیٰ حافظ قرآن کی دو آنکھیں ہوں گی قیامت کے دن، اور یہ سفارشی ہوگا۔ ہمارے نبی نے کہا جس کی سفارش کرے گا اس کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں پہنچائے گا، جس کے خلاف کھڑا ہو جائے گا اس کو دھکا دے کے دوزخ میں گرائے گا۔ یہ وہ جھگڑا کرنے والا ہے جس کا جھگڑا اللہ رد نہیں کرے گا، یہ وہ سفارش ہے جس کی سفارش کو اللہ رد نہیں کرے گا۔ ماحل مصدق وشافع مشفع، حفظ کرنا فرض نہیں، پر قرآن کا پڑھنا تو فرض ہے۔ اتنا قرآن تو یاد کرنا فرض ہے جو نماز میں آدمی پڑھ سکے۔ تو حروف کی ادائیگی کے ساتھ، صحت کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ حافظ قرآن کا جنت میں پہنچاؤ۔ کہاں؟ ایک نہر ہے جس کا نام ریان ہے، اس پر ایک محل ہے مرجان کے پتھر کا، اس کے 70,000 سونے چاندی کے دروازے ہوں۔ کسی کا بیٹا بادشاہ بن جائے تو بڑا آنر ہے، بڑی عزت ہے، بادشاہ بن گیا، وزیر بن گیا۔ یہ دیکھو حافظ قرآن کہاں جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے ہاں وہ مرجان کا دروازہ کھولو، ریان کی نہر پہ فلاں محل کھولو، کھول گیا، اور بیچ تخت پہ بٹھا دیا گیا۔ 70,000 دروازے ہیں، اللہ پہلا دروازہ کھلوائے گا، 70,000 فرشتوں کو کہے گا جاؤ اس کو سلامی پیش کرو اور تحفے بھی پیش کرو۔ 70,000 فرشتوں کی سلامی، 70,000 تحفے۔ دوسرا دروازہ کھلے گا 1,40,000 سلامی، سلام پیش کر رہے، سلامی بھی پیش کر رہے۔ تیسرا دروازہ کھلے گا 2,40,000، اگلے سے 4,80,000، اگلے سے 5,60,000، اور اس سے اگلے سے اس سے 2 گنے 12 لاکھ، 24 لاکھ، 48 لاکھ، اور 1 کروڑ، 10 کروڑ، 20 کروڑ۔ آخری دروازہ جب کھلے گا تو 4,90,00,000,000 فرشتہ اس کو آ کر سلامی پیش کرے۔ پھر اللہ عزت کا تاج پہنائے، عزت کا جوڑا پہنائے، ماں باپ کو بھی ساتھ پہنائے۔ تو میرے بھائیو، یہ قرآن کے حافظ ساری دنیا کے انسانوں کے محسن ہیں کہ اللہ کے علم کو دوسری نسل کی طرف منتقل کرتے ہیں۔ اگر یہ کام نہ ہوتا تو قرآن مٹتا تو انسان اندھے ہو جاتے ہیں۔ اور یہ اللہ نے قرآن کا معجزہ رکھا ہے کہ 30 سپاروں کی کتاب جو ایک ہمارا بچہ جو کچھ نہیں سمجھتا ترجمہ مطلب ساری یاد کر جاتا ہے۔ جس کتاب کا مطلب نہ سمجھ میں آدمی اس کو پڑھتا ہی کوئی نہیں۔ انگریزی اخبار ہم کوئی پڑھتے ہیں، ہماری سمجھ میں نہیں آتا، لیکن قرآن واحد ایسی کتاب ہے جس کا ایک حرف ہمارے بچوں کو سمجھ میں نہیں آتا لیکن سارا حفظ کر جاتا ہے۔ ہمارے ترکھان کا بچہ اس نے 8 مہینے میں قرآن یاد کر، 1 پاؤ روزانہ یاد کر کے سنا تھا، 1 پاؤ روزانہ یاد کر کے سنا تھا۔ لورالائے سے ایک پٹھان آیا، بالکل ایسے گول مٹول گمسم، روزانہ 1 پاؤ یاد کر کے سناتا گیا، 8 مہینے میں قرآن یاد کر کے ہو گیا۔ اللہ نے اس کو ایسا معجزہ یہ قرآن بنا دیا کہ کتنے متشابہ لگتے ہیں، حرف ایک جیسے ہیں لیکن ایسے ایک متشابہ سے پار ہوتے ہوتے زیر زبر کی غلطی کے بغیر سارا قرآن اللہ سینے میں اتارتا ہے۔ یہ اس کتاب کا معجزہ ہے۔ بھائی اس قرآن کا ایک حق ہے، ھذا بلاغ للناس،
اس پر عمل بھی کیا جائے اور اس کو لوگوں تک پہنچایا جائے. یہ تبلیغ کا کام، یہ قرآن کا حق بنتا ہے کہ اس پیغام الہی کو ساری دنیا کے انسانوں تک پہنچایا جائے. تو یہ جو تبلیغ کا کام ہو رہا ہے یہ کوئی جماعت نہیں ہے، بلکہ یہ ہر مسلمان پر فرض ہے کہ پوری دنیا کے انسانوں تک اللہ کا پیغام پہنچائے اور اس کی ذمہ داری اپنے اوپر سمجھے. ھذا بلاغ للناس، یہ میرا پیغام ہے لوگوں کو پہنچانے کے لیے. ساری دنیا نے انسانوں نے گل دسنی ہے کہ اللہ ایک وحدہ لا شریک ہے، او دی بندگی کرو، نہیں تو نجات کوئی نہیں، چھٹنا کوئی نہیں. تو میاں ساڈے واسطے تو بڑی خوشی کی گل ہے. تو ساڈے سب یہ جے بستی مدرسہ بننا، بچیاں دا حفظ کرنا، پھر ساڈے خاندان دے بچیاں دا حفظ کرنا، یہ اللہ دا بڑا کرم ہوا. پھر ساڈے تلمبے مدرسہ بنیا، اسی تے جوڑ رکھے تبلیغی، اسی جماعت گلی جنگ. وہ جڑے تھن زمینداراں نے گشتاں کیتیاں وچ تلمبے اجتماع ہے، واکھن لگے تلمبا تے اجتماع یہ دو گلاں کیویں اکٹھیاں ہو سکدیاں؟ تلمبے تے لوگ ہور کم نہیں جاندے ہوندے ہیں. کتنا مشہور یہاں برائی کا گڑھ تھا، سارے پنجاب کا زمیندار یہاں آتا تھا. تو شروع میں 83-84 مگر تلمبے کی بھی سانو لے جاندے. اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا، ایک اجتماع، دو اجتماع. ہوں اتنے امریکہ کے بچے ساڈے کول پڑھتے، ہر ملک کا بچہ اتنے آ کے تعلیم حاصل کر. کتوں سارے پاکستان دے تو ہیں، پنجاب دے بھی، سرحد دے بھی، بلوچستان دے بھی، باہر ملکوں کے بچے بھی پڑھتے. تو بالکل ویران جگہ ہی تھے، تو سارا دن جوا چل رہا. جتوں مدرسہ بنے ہوئے نال پچھلے پاسے تو اڈا ہی سارا دن اتنے جوا چلتا ہے، شراباں چلتی ہیں، جوئے چلتے ہیں، بنگ گھوٹی جاتی ہے. سارے بیڑے کام مدرسے جی زمین اتنے ہوں جنگل جہا ہے. اسی 1991 میں جا کے اتنے ڈیرا لاتا، چلتے مسجد بن گئی، مدرسہ بن گیا، 200 بچہ پڑھتا پیا، کتوں آ کے پڑھتے پے. یہ سارے رب کا نظام چلے. تو بھائی اللہ کا احسان ہوا، اللہ کا احسان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ساڈے تے ساڈیاں نسلاں تے کرم کیتا. کچھ بچیاں نوں اللہ تعالیٰ نے قرآن دا شوق نصیب فرمایا. یہ ہر مسلمان تے فرض ہے اپنی اولاد نوں اس قابل بنا کے مرے کہ وہ مرن تو بعد مسلمان بن کے رہن. وہ واسطے اتنا تک کرن کہ وہ قبر واسطے ٹھنڈک دا باعث بنے. تو اس واسطے بھائی اللہ دی راہ نکلن دے بھی ارادے کرو، خود بھی قرآن سیکھن دے ارادے کرو، اپنے بچوں نوں پڑھاؤ. ایتھے ساڈا مالی آندا ہی پتہ نہیں وہ نام کی ہے، میں سارے مالی سکتے ہیں، اردو سپیکنگ آئی. وہ اکھ خراب ہو گئی، ابا جی نوں دیرے چ لے آندا، اخیر عمر وہ دیرے ساڈے گزاری. الحمد كما أنت أهله فصل على سيدنا ومولانا محمد كما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك خير الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك خير الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين. یا اللہ تو ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرما. یا اللہ اس بچے کے قرآن کے حفظ کو قبول فرما، علم و عمل میں جوڑ پیدا فرما. یا اللہ علوم وحی سے سرفراز فرما. یا اللہ قرآن سے جو ہماری دوری ہوئی وہ ہمارے اس جرم کو معاف فرما. یا اللہ قرآن کی جو ہم سے ناقدری ہوئی ہمارے اس جرم کو معاف فرما. یا اللہ نہ ہم نے تجھے پہچانا، نہ تیرے رسول کو پہچانا، نہ تیرے قرآن کو پہچانا. بڑا جرم ہوا ہم سے. ہم سب اجتماعی توبہ کرتے ہیں، ہماری اس توبہ کو قبول فرما. یا اللہ وہ راتیں دوبارہ ہمیں لوٹا دے جس میں تیرے قرآن کی تلاوت کی گونج گلیوں بازاروں میں سنائی دیتی تھی. اے مولا وہ راتیں دوبارہ لوٹا دے جب یہ امت کے مرد عورتیں مصلوں پر کھڑے ہو کر تیرا قرآن پڑھتے تھے، تجھے یاد کرتے تھے،
تیری یاد میں روتے تھے، تیرے محبوب کی یاد میں روتے تھے، تیرے شوق میں روتے تھے۔ یا اللہ وہ راتیں اس امت کو دوبارہ